اگر ریاست حق نہ دے تو پھر حق ریاست سے کھونا پڑتا ہے، پھر حق کے لیے احتجاج کرنا پڑتا ہے، حق کے لیے سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے۔ یہ جو ہے نا کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی میں نے گفتگو کی تھی، کافی سارے دوست ادھر موجود ہیں کہ جو ہم مسلمان ہیں، جو احتجاج کرنے کا طریقہ کار ہے، کیا یہ جو احتجاج کرنے کا طریقہ کار ہمارا درست ہے؟ بالکل درست ہے۔ کس طرح درست ہے؟ مطلب کہ جب ہم راستے بند کر دیں گے، مسلمان کو تکلیف دیں گے، تو کیا یہ درست ہوگا؟ دیکھیں، میں نے جب پہلے بات کی تھی تو ابتدا یہاں سے ہی کی تھی کہ ایک بندے نے مجھے کہا راستہ بند کیا ہوا ہے۔ میں نے اس کو بولا بھائی آپ کو تکلیف، کہہ رہا ہے بہت تکلیف ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے، لیکن فلسطین کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ دودھ پیتے ہیں، جس کی عمر 6 سال ہے، 1 سال، 2 سال، 5 ماہ، ان کو اگر فرض کیا زخمی کیا جا رہا ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کا جسم کا کوئی حصہ کاٹ دیا جاتا ہے، وہ درد ہمیں کیوں نہیں محسوس ہوتا؟ دیکھیں، یہ ریاست ہے، ریاست میں رہتے ہوئے آپ کا بھی حق ہے، میرا بھی حق ہے۔ اگر ریاست حق نہ دے تو پھر حق ریاست سے کھونا پڑتا ہے، پھر حق کے لیے احتجاج کرنا پڑتا ہے، حق کے لیے سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے، حق کے لیے پھر یہ مجمع لگانے پڑتے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر، جب بھی یہود و نصارہ یا کفار کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا، کوئی جنگ پیش آئی، جب صلح حدیبیہ پیش آیا تھا ماشاءاللہ، تو اس وقت جتنے بھی مطالبات رکھے گئے تھے وہ سارے کے سارے کفار کے فائدے کے لیے تھے۔ اگر ہم اس کو لے کے چلتے ہیں کہ اگر کوئی کافر جو ہے مسلمان ہو کے ہمارے پاس آئے گا تو وہ واپس کر دیں گے، اور اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ اس طرف ادھر سے آئے گا تو اس کو واپس کر دیں گے، یعنی کہ انہوں نے ہر طرح سے جو مطالبات کیے تھے وہ ان کے حق میں تھے۔ لیکن اس کو اگر آپ کہتے ہیں اس کا حوالہ دیتے ہیں تو صلح حدیبیہ کا بھی تو ایک واقعہ تھا نا۔ دیکھیں جی، صلح حدیبیہ کی جو بات ہے نا، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر لشکر اسلام آ رہا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، تو راستے میں ایک کتی جو ہے نا وہ سوئی پڑی تھی۔ وہ کتی اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سراقہ بن جمیل کو وہاں پر کھڑا کر دیا کہ صحابہ کا اتنا بڑا لشکر اسلام آ رہا ہے کہ کسی کے پاؤں کی وجہ سے وہ کتی کے بچوں کو تکلیف نہ ہو جائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو کھڑا کر دیا کہ جب لشکر گزر جائے، لشکر اسلام کے گزرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر آپ نے آنا ہے۔ لیکن فتح مکہ والے دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 9 مرد اور 6 عورتیں ایسے تھیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ جہاں پر دین اسلام کی بات آ جائے اس وقت اللہ اور اس کے رسول کی جو مرضی ہے وہی ہوگی۔ یہ جو ہے نا اسرائیل اور دوسری طرف سے فلسطین کا جو مسئلہ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، یہ ہماری کوئی ذاتیات نہیں، نہ فلسطین اور اسرائیل کا جھگڑا ہے، بلکہ یہ جو ہے نا کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ تو کفر اور اسلام کی جنگ میں ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے۔ ہم کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ الجہاد الجہاد۔